الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے ہجرت کا سفر، پیج نمبر 169 ہے، اور آپ لوگ اپنی بکس میں دیکھ لیں مدینہ کی راہ میں، یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم آج کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے۔ اب یہ راستے میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں بھی دعوت کا کام کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی راستے میں بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور 70 یا 80 گھرانے کوئی کم نہیں ہوتا، اتنی فیملیز مسلمان ہو گئی۔ تو کبھی بھی کسی موقع کو بھی انسان ہاتھ سے جانے نہ دے۔ آپ کبھی سفر میں ہوں، جہاز میں جا رہے ہیں، کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ڈاکٹرز آفس میں ہیں، کہیں آپ وزٹ کر رہے ہیں، کسی گھر مہمان بن کے پہنچے ہیں، کہیں پہ بھی اپنے وقت کو یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ کیا فائدہ ہے، یہاں پہ کیا ضرورت ہے، یہ کون سی کلاس ہے۔ نہیں، آپ جدھر بھی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لینا، جہاں پہ بھی میں جاؤں کوئی نہ کوئی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا کے آؤں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس پہ عمل ہو جائے گا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کو بھی، اب دیکھیں کتنا خطرناک راستہ ہے، اس وقت انسان ایسا ہی کوئی خطرہ ہو تو انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی، لیکن اس وقت بھی مشن سامنے تھا۔ اور آپ نے دیکھا تھا نا، راستے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اگر ہم اپنے راستوں میں، جب ہمارے کوئی ایسے سفر ہوتے ہیں، اپنا قرآن چھوٹا سا پاکٹ سائز اپنے بیگ میں رکھا ہو، جلدی سے نکال کے پڑھنا شروع کر دیا، چلو چاہے 4 آیتیں بھی پڑھ لیں، یہ بھی ایک سنت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر مقام ارج پہ آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ یہ کون تھا؟ ابو تمیم، اوس اس کا نام تھا۔ ایک ہم نے اوس پڑھا تھا نا، جو قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلے کا نام نہیں، یہ اس آدمی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنا غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا، یعنی آپ کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ غلام بھی اس نے پیش کر دیا، ایک ایکسٹرا سواری بھی دے دی۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ کہ کس طرح اس نے کیسے بھجوائی؟ اس لیے کہ اس کی جو جہاں پہ وہ لوکیٹڈ تھا، جس جگہ پہ تھا مقام ارج میں، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے جگہ، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ پہ ظاہرہ کوئی یہاں سے گزرے گا، جو بھی خبریں آئیں گی تو یہاں پہ فوراً پہنچ جائے گی، پتہ چل جائے گا آنے جانے والوں کا۔ تو اس نے فوراً سے اپنے غلام کو دوڑایا تھا اور احد کے موقع پہ یہ خبر دی تھی کہ اس طرح سے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ارج میں ہی قیام پذیر رہا۔ پھر اسی طرح وادی ریم ایک وادی کا نام ہے، میں پہنچے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ کون ہے زبیر بن عوام؟ آپ کا ہوم ورک ہے، اگلی دفعہ آپ ان کے بارے میں جان کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، یعنی یہ شام گئے ہوئے تھے اور وہاں سے ان کی واپسی ہو رہی تھی، مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ بخاری میں آتا ہے کہ سفید لباس دیا تھا، انہوں نے سفید لباس زیب تن کرایا تھا۔ اچھا، ایک اور بات، یہاں تک تو یہ راستے کی ساری بات ہو گئی۔ ایک اور بات آتی ہے بخاری میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہوئے جب سفر کر رہے تھے تو ایسے مرحلے بھی آئے سفر کے دوران کہ یہ اب میں بک سے نہیں پڑھ رہی، ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ آگے اور ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب سچویشن یہ ہو جاتی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید داڑھی والے ہونے کی وجہ سے بزرگ بھی لگتے تھے، ویسے بھی ان کی جان پہچان زیادہ تھی نا، تاجر تھے وہ بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سیاہ تھی،
اور جوان لگتے تھے اور جان پہچان بھی زیادہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ٹریڈنگ ایکسپیڈیشنز نہیں کی تھی. اب جناب ابوبکر صدیق کو راستے میں جو آدمی ملتا تھا وہ پوچھتا تھا اے ابوبکر یہ آدمی کون ہے جو تمہارے آگے بیٹھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں نہ بتا سکتے ہیں، اگر بتا دیا تو وہ تو پیچھے پہلے سے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو بھنک بڑھ گئی تو یہ خبر پھیل جاتی. تو جواب دیتے تھے ابوبکر صدیق کہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس سے سوال کرنے والے کا یہ خیال ہوتا تھا کہ زمین کا راستہ دکھانے والا، تو ان کی مراد تھی بھلائی کا راستہ. لیکن سبحان اللہ، یعنی یہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں توریہ، یعنی جھوٹ بھی نہیں ہے اور سچ بھی نہیں بتایا لیکن جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسلام میں جائز ہوتا ہے کہ اگر مثلاً اگر کوئی آپ سے کسی وقت ایسا سوال کرے جس سوال کا آپ جواب نہیں دینا چاہتے. بعض دفعہ لوگ بہت ٹو لگاتے ہیں، بہت زیادہ کریدتے ہیں اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے، تو پھر اس وقت عقل مندی اسی میں ہوتی ہے. انسان جو سمجھدار ہوتا ہے نا وہ اسی وقت کوئی ایسا جواب دے جو کہ جھوٹ نہ ہو لیکن اس سے بات بھی نہ کھلے. ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے کرنا. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. قبا میں تشریف آوری. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، یہ پیج نمبر 170 ہے. قبا کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں. ایسا نہیں جیسے آج آپ دیکھتے ہیں مدینہ کو، ایسا نہیں ہوتا تھا. مدینہ میں لوگ یعنی ڈفرینٹ پاکٹس میں رہتے تھے. یعنی کوئی قبیلہ یہاں، کوئی تھوڑے سے اور فاصلے پر آگے، کوئی آگے، اس طرح سے کر کے لوگ قبائل میں الگ الگ جگہ پہ رہتے تھے. سارا کا سارا علاقہ آباد نہیں تھا جیسے آج ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں کئی جگہ پہ کھجوروں کے درخت تھے جن کی وجہ سے سیپریٹ تھے دو علاقے. علاقے کہہ لیں، علاقہ تو ایک ہی تھا مگر جو ڈفرینٹ پاکٹس تھی، یا بیچ میں صحرا ہوتا تھا، تو اس طرح تھا. اور جو سب سے باہر تھا یعنی سینٹرل مدینہ سے جو سب سے باہر جگہ تھی وہ قبا تھی. ٹھیک ہے، آج تو قبا اندر ہی آ گیا نا. اور قبا کی اہمیت آپ جانتے ہیں نا کیا ہے؟ جو قبا میں نفل پڑے گا تو اس کے لیے ایسے ہے جیسے پورا ایک عمرہ کرنے کے برابر اجر. ٹھیک ہے، تو قبا یہ جگہ مدینہ سے باہر ہے، یعنی سب سے پہلے جب آپ جائیں تو سب سے پہلے قبا آئے گا، پھر آگے ظاہر ہے جیسے آپ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر میں ڈاؤن ٹاؤن تو اندر جا کے کہیں ہوتا ہے نا، باہر باہر جو بستیاں ہوتی ہیں وہ بھی کوئی ہوتی ہیں. تو قبا جو تھا وہ بالکل باہر تھا. اب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ رہے ہیں. قبا میں تشریف آوری سوموار یعنی منڈے کو 8 ربیع الاول سن 14 نبوت. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی 13 سال مکہ میں گزر چکے ہیں نبوت کے بعد کے. ٹھیک ہے، اور اب 14واں سال شروع ہو گیا ہے، اس میں محرم سفر گزر چکے اور اب ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹ کو ہائی لائٹ کر لیں. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے. وہاں پہ ایک کھلا میدان بھی تھا، وہاں پہ نکل جاتے تھے. ان کو جیسے انسان اپنے شہر سے نکل کے کسی کے لیے کھڑا ہو جائے انتظار میں. روانگی خبر ویسے ان کو ملی تھی. یہ مکہ سے مدینہ اگر بہت کوئی تیز رفتار گھڑ سوار ہوتا تھا تو 3-4 دن میں پہنچتا تھا. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چلے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے نا. یہ تو یعنی آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جب وہاں سے نکلے تھے غار ثور کے بعد تو اس وقت ربیع الاول 1 ہجری تھی. ٹھیک ہے، جب ثور سے نکلے تھے، غار ثور سے. تو اب یہ دیکھیں کتنے دن ہو چکے ہیں، تو 3-4 دن میں تو ویسے ہی سوار پہنچ کے اور اطلاع دے سکتا تھا. تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ کسی دن بھی یہاں پہنچ جائیں گے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے.
اور کب واپس لوٹتے تھے؟ جب سخت دوپہر ہو جاتی تھی، جب دوپہر سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے. تو وہ دوپہر وہاں پہ سخت کب ہو جاتی تھی؟ 10-11 بجے ہی بہت سخت ہو جاتی تھی، تو صبح سے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، صبح ہی صبح. اور پھر جب دوپہر سخت ہو جاتی پھر واپس آ جاتے تھے. تو ایک روز طویل انتظار کے، یعنی بہت دیر انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنی کسی گڑی پر، یعنی اپنا قلعے کی چھت تھی اس پہ چڑھا کچھ دیکھنے کے لیے. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا، یعنی اس کا مطلب ابوبکر صدیق کے علاوہ بھی کوئی تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب پتا ہے نا کون تھا. تو آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودی کو یہ دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ آپ کیا سوچتی ہیں؟ ابھی اور بھی تو لوگ دیکھ سکتے تھے، لیکن یہودی کو سب سے پہلے دکھانا. اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہوتا ہے نا حکمت والا ہوتا ہے. دیکھیں یہ اس کے اندر کیا حکمت تھی کہ یہودیوں، جس نبی کا تم انتظار کر رہے تھے نا، دیکھ لو اس پہ پہلی نظر بھی تمہاری ہی پڑی ہے. تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں پڑھتے ہو. تم انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آئے گا. دیکھنا اب ان کا انکار نہ کرنا. قرآن میں بھی ہے نا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر تم نہ کہیں بن جانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. تو اس نے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کے استقبال کے لیے نکل پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا. تکبیر سنی گئی، لوگوں نے حرا کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی. دیکھیں اب کتنی ان کی خوشی کی انتہا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے. اور ہتھیار کیوں اٹھا اٹھا کے آئے استقبال کے لیے؟ ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ جب دیکھتے ہیں کسی کا کو پروٹوکال دینا ہوتا ہے، استقبال کرنا ہوتا ہے، تو باقاعدہ وہ یعنی کوئی فوجی ہیں تو فوجی وردیوں میں آتی ہیں، باقاعدہ اپنی یونیفارمز میں آتے ہیں اور سج کے آتے ہیں. تو ان کی سجاوٹ جو تھی نا وہ ہتھیار ہوا کرتی تھی. یہ ایک پروٹوکال تھا جو انہوں نے دیا. پھر آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عامر بن عوف میں قیام فرمایا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک قبیلہ ہے بنی عمر بن عوف. اب اس کو عمرو نہیں آپ نے کہنا، یاد رکھے. جب بھی اس طرح عمر کے بعد واؤ لگی ہوگی تو آپ نے اس کو عمر کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہوتی ہے. جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا وہ عمرو عمرو کہتے رہتے ہیں، تو عمرو نہیں بولنا. اب عمر اس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. سبحان اللہ، وہ عمر میں بڑے لگتے تھے، حالانکہ عمر میں بڑے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بڑے لگتے تھے. اچھا ایک بات آپ نے نوٹ کی، ام معبد نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، تو کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے جیسے کہ یہ ذکر ہو کہ بالوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور یہ تھا یا داڑھی میں مہندی لگائی ہوئی تھی. ایسا کوئی ذکر نہیں ہے نا. ہمارے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں مہندی سنت ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی مہندی یوز نہیں کی. یہ معلوم ہے آپ کو؟ ہاں پسند فرمائے اس کے رنگ کو اور یہ ہے، لیکن کبھی بھی خود مہندی نہیں لگائی. تو کوئی نہیں سمجھے کہ سر میں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہندی لگی ہو یا داڑھی میں مہندی لگی ہو، ایسے نہیں تھا. بڑھاپے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بس چند ایک بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے، لیکن یہ زیادہ بزرگ لگ رہے ہیں. بعض لوگوں کا آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا جلدی وہ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق نے چادر تان کے آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو کے چادر لے کے، اس سے آپ نے دیکھا کہ پورے سفر میں وہ کتنی پیاری
ساتھی ہیں سفر کے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ دوست تھے، اور دوست کے لیے اپنے دوست کی بڑائی کو ماننا انتہائی مشکل کام ہے۔ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ماننا آسان ہے ٹیچر کی بڑائی کو، ایک عام امتی ہے جو ابھی بھی مسلمان ہوا ہو کوئی، اس کے لیے بھی بڑائی ماننا اپنے نبی کی آسان ہے، لیکن ایک وہ شخص جو دوست رہا ہو ساری زندگی، اب وہ ماننے کہ یہ میرے سے بڑا ہے اور میں اس کو فالو کروں گا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اکثر دوست جب دوست کی کوئی اچھائی بڑائی دیکھتے ہیں کہ یہ میرے سے آگے بڑھ گیا، تو اس کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اکثر لوگ جلس ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں مل گیا، میرے جیسا ہی تو تھا، اس میں کون سی ایسی کمال کی بات ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیں دوستی کتنی پیاری اور کتنی سچی دوستی تھی، کیسے پیارے رفیق تھے، فوراً چادر تان کے کھڑے ہو گئے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ یہ ہیں اللہ کے رسول اور آؤ لوگوں ان سے ملو۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا جاتا ہے سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام کیا۔ اچھا اب اس کا بھی آپ کو بتا دوں، آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کلثوم بن حدم جو ہیں یہ شاید کوئی عورت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک مرد ہیں کلثوم بن حدم، اور بہت بوڑھے انصاری ہیں۔ ان کے گھر میں بچے بھی ہوتے تھے۔ یہ دو چیزیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کلثوم بن حدم کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے، اور سعد بن خیثمہ کے پاس ان کے گھر میں دن گزارا کرتے تھے، کیونکہ کلثوم بن حدم جو تھے ان کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جس گھر میں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت بھی ہو، آنا جانا، اور تو پھر مشکل ہوتی ہے، تو وہ اس دن ان کے گھر گزارتے تھے اور رات کلثوم بن حدم کے گھر میں گزارتے تھے۔ اور دیکھیں سبحان اللہ کیسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہمان نوازی کا شرف ان کو ملا، اور اس کے بعد یہ فرسٹ صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ پہلے صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی تھی۔ ان کا کیا نام ہے؟ کلثوم بن حدم، یہ بھی بات آپ نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو اتنی زندگی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کر سکے، اور اس کے بعد ہی ان کو اٹھایا کیونکہ آلریڈی بہت بوڑھے تھے، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اب 4 دن دیکھ لیں، منڈے تھرو تھرسڈے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھ لیں 4 days کون سے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے، یہاں پہ ٹھہرے کہاں پہ؟ قباء میں، اور یہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھیں انسان کہے کہ بھی ہم تو کوئی ٹریولر ہیں، ابھی ہم اپنے وہاں پہ تو پہنچے نہیں، اپنے گھر کا تو انتظام کرا نہیں، تو آپ پہلے ہم مسجد بنانے بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ آپ کے پہلے مسجد کی فکر ہے، اللہ کا گھر بنانے کی فکر ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گے مدینہ میں داخل کے بعد، اور اس میں نماز پڑھی، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے بھی یہاں پہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کے یعنی ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی تھی اس جگہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہے مدینہ کوئی زیادہ دور تو نہیں ہوگا، پیدل بھی جا سکتے اور اونٹ پہ بھی آ سکتے تھے، تو بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اس مسجد میں آیا کرتے تھے، ایوری ویک، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انتظار کیوں کیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے انتظار میں، حضرت علی وہاں پہ ظاہر ساری جو امانتیں تھیں وہ لوگوں کو تھیں، اور پھر روانہ ہوئے تھے، 3 دن وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا مکہ میں۔ اور یہ دیکھ لیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی آپ کو ایک اور مثال ملتی ہے کہ گو کہ وہ لوگ اتنے دشمن ہو گئے تھے آپ کی کہ جان کے در پہ تھے، پھر بھی اللہ اکبر امانتیں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ سوچیں کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کی دشمنی اتنی زیادہ ہو تو آپ سب سے پہلے اپنی امانت لیتے ہیں ان سے کہ یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی گڑبڑ کر لے، لیکن ان کو اتنا ٹرسٹ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ آدمی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخر وقت تک فکر کس چیز کی ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچائی جائیں، ورنہ یہ ہو کہ یہ تو ہمیں جان سے مارنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ تو کافر ہیں، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں، ان کے ساتھ تو جو مرضی کیا جائے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بے ایمانی بھی کر لو تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بھی بولو تو ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں سیرت سے تو ایسا نہیں ملتا۔
اگر کسی وقت یہ جائز ہوتا کہ کافروں کے ساتھ بے ایمانی کرنی جائز ہوتی تو یہاں پہ امانتیں دینے کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ حضرت علی کو وہاں پہ لٹا کے جایا جاتا، امانتیں دی جاتی، ان کے سپرد کی جاتی، وہ دے کے آتے. اتنی کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ تکلف کی؟ بلکہ ساتھ ہو سکتا ہے ضرورت پڑے تو ساتھ ہی لے کے چلے جاتے. یہ تو دشمن ہے، اور ایسے دشمن. تو کسی طرح بھی ہمیں نہیں ملتا کہ امانتوں میں خیانت کرنا، چاہے دشمن ہو چاہے وہ کافر ہو، کسی طرح سے بھی جائز نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. لیکن بنیاد رکھی، تعمیر کا نہیں. پورا کہا تھا کہ پوری کو پوری تعمیر کرنے تک وہاں پہ رہے، مگر وہاں پہ نماز پھر پڑھی. بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اب ففتھ ڈے کون سا تھا؟ تھرسڈے بھی بعد کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن. پانچویں دن جو جمعہ کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب یعنی سینٹرل مدینہ کی طرف. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. اب سوار ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بھی اب پہنچ چکے تھے. آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. اب آپ کے ننیال کہاں سے بن گئے بنو نجار؟ کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے ننیال میں سے تھے؟ اگر آپ کو پچھلا سبق نہیں بھولا ہے تو پھر بہت آسانی ہوگی، لیکن اگر بھول چکے ہیں تو پھر بہت مشکل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی گئے تھے وہاں پہ اپنی، جی بالکل، شیبہ جو تھے یعنی حضرت عبد المطلب جو تھے، ان کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ سلمہ ان کا نام آتا ہے نا، ہاشم کی جو وائف تھی ان کا نام سلمہ آتا ہے. تو وہ کہاں سے تھی؟ وہ مدینہ سے ہی تو تھی. اور انہوں نے اپنے بیٹے شیبہ یعنی عبد المطلب کو کہاں پہ ریز کیا تھا؟ مدینہ میں ہی ریز کیا تھا. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنے نا. تو یہ ان کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو نجار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. یعنی اتنی پشتوں تک بھی، کیونکہ ہمیں تو شاید اپنے دادا کے اوپر تک کا بھی کسی کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون تھے، مگر عربز کے اندر اپنے لینیج کو یاد رکھنا، یہ یعنی اس چیز کے اندر وہ بڑے ماہر تھے. ان کو اپنی پشتوں تک کا پتا تھا کہ کون کس کا بیٹا، کون کہاں سے کس کی اولاد میں سے ہے. تو وہ تو سارے اپنے دادا پردادا اور پشتوں تک کے نام جانتے تھے. تو ہمارے تو اس طرح کے کوئی پچھلے رشتہ دار ہمیں کہیں مل بھی جائیں تو ہمیں کہاں پتہ چلے گا. لیکن دیکھیں ان کو پتا ہے اپنے پیچھے سب اس کا لینیج کا. تو اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلواریں حمائل کیے ہوئے حاضر ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی تلواریں لٹکا کے حاضر ہوئے. کہا جاتا ہے کہ بنو نجار کے سرداروں کی طرف مدینہ میں پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عوف نے قیام کے بعد. تو وہ خوشی سے اتنے وہ خوش ہوئے، وہ تو انتظار میں تھے، تو وہ خوشی سے تلواریں لٹکا کے آئے. حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، بخاری میں یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے اس طرح آ رہا ہے جیسے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، ابوبکر صدیق آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور بنو نجار کے رؤساء یعنی رئیس لوگ تلواریں لہراتے ہوئے آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں. دیکھیں کیسا پروٹوکول ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد یعنی حلقہ بنایا ہوا انہوں نے، یعنی ایک جیسے سرکل بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی مائیت میں یعنی ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. اب یہ جب یعنی دوپہر پڑ گئی اس وقت تک جب تک اس بستی میں ابھی مدینہ نہیں پہنچے، یعنی پورے سینٹرل مدینہ نہیں پہنچے ہے، تو یہ بھی آؤٹ اسکرٹس آف مدینہ ہی ہو گئی لیکن سینٹر میں نہیں ابھی تک پہنچے. تو یہاں پہ پہنچے تو جمعے کا ٹائم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بطن وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا کیا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ میں اس طرح سے جمعہ ادا کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں بن پایا تھا. وہاں پہ تو اس قدر جان کو خطرہ ہوتا تھا، اس طرح لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے کہ ایسے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور جمعے کا خطبہ ہو رہا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا تھا. آپ کو کچھ یاد ہے اس سے پہلے کیا مدینہ میں جمعہ ہوتا تھا؟
مصعب بن عمیر کو یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ وہاں پہ جمعہ شروع کراؤ، تو وہاں پہ جمعہ ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آ کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعہ یعنی ادا کیا. اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جو صحابہ نے پہلے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں. اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا، ہو سکتا ہے بعد میں بھی کبھی فرمایا ہو، لیکن وہ جو بات آتی ہے نا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دے کے، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی تھی. اور اگر نہیں دے سکتے تو اچھی بات ہی کر لو. اور انفاق فی سبیل اللہ پہ لوگوں کو ابھارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں، کیونکہ اب آگے جا کے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مال بھی چاہیے تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سن کے یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. اچھا جی، اب یہ آگے مدینہ میں داخلہ. ایک اور بات آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں، اور وہ ہے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے. حضرت سلمان فارسی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور بڑی دلچسپ بات ان کی، کیونکہ قبا کی بات ہو رہی ہے تو ذرا ان کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑے اپنے باپ کے لاڈلے تھے. اہل فارس میں سے، ایران سے تھے، اصفہان کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کا باپ کاشتکار تھا، کسان سمجھ لیں. تو وہ اتنی محبت ان سے کرتا تھا کہ کسی چیز سے نہیں اس کو اتنی محبت تھی جتنی اپنے بیٹے سے تھی. گھر میں ایسے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اور ان کا دین کیا تھا؟ اہل فارس کا دین کیا ہوتا تھا؟ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. تو جب ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ باپ نے کہا کہ مجھے تو کھیتی باڑی کے کام نے بڑا مشغول کیا ہوا ہے، تو اب ایسا کرو کہ تم زمینوں کی رکھوالی کرو، کھیتی باڑی کرنے والوں کی نگرانی کرو، اور یاد رکھو مجھ سے زیادہ دیر دور نہ رہنا. اس نے ایک عمارت بنانی شروع کی تھی، اس کے لیے کچھ زمین لی تھی، تو لیکن اس کے پاس یہ کھیتی باڑی کے کام کی وجہ سے اس نے کہا کہ تم اپنے بیٹے سے کہا تم کھیتی باڑی کر لو تو میں وہاں پہ پھر توجہ کرتا ہوں. تو یہ وہاں پہ جا رہے تھے اپنی کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے. تو راستے میں ایک گرجا تھا، چرچ تھا، وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا عیسائی لوگ ہیں، اپنی نماز ادا کر رہے ہیں. تو یہ اندر گئے، ان کو بڑا اچھا لگا، سارا دن وہاں بیٹھے رہے. سورج غروب ہو گیا، رات کو جب واپس آئے باپ تو ہلکان ہو گیا تھا کہ کدھر چلا گیا میرا بیٹا. اب جب آئے تو پوچھا اس نے، تو انہوں نے بتایا کہ میں تو اس طرح ان کے پاس سے گزرا تھا، عیسائیوں کے پاس سے، اور مجھے ان کی نمازیں اور دعائیں اتنی اچھی لگی، میں سارا دن بیٹھ کے دیکھتا رہا. باپ نے کہا تیرا تو دین اور تیرے باپ کا دین ان سے بہت بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا دین ان کے دین سے بہتر نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، اسے اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں، جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے. اب باپ کو ڈر پڑ گیا کہ یہ تو اپنا دین چھوڑ دے گا، تو اس نے لوہے کی بیڑیاں ڈال دی تھی اور گھر میں ان کو روک لیا تھا. تو انہوں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ دین جس کو میں نے تمہیں دیکھا ہے، جس کو پریکٹس کرتے ہوئے، وہ کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا شام چلے جاؤ، وہاں ملے گا. اب یہ فارس میں ہے، وہاں سے شام جانا، دیکھیے ایران سے شام جانا. انہوں نے کہلا بھیجا، پیغام بھیج دیا ان کو کہ جب شام سے کوئی قافلہ تمہارے پاس آئے گا نا مجھے ضرور اطلاع دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ قافلہ آیا، انہوں نے جب اپنے کام ختم کر لیے جانے لگے تو انہوں نے اطلاع دے دی ان کو، اور یہ اپنی زنجیریں کاٹ کے، اپنی بیڑیاں کاٹ کے، اور ان تاجروں کے ساتھ مل کے چلے گئے شام. شام پہنچ کے وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے یہاں پہ جو سب سے زیادہ دین والا ہے عیسائیوں میں. تو ان کو بتایا گیا ایک بشپ تھا، تو اس کے پاس بھیج دیا گیا. وہ جب مر گیا، وہ بہت ہی فراڈ قسم کا آدمی تھا، بہت کرپٹ آدمی تھا، اس نے بہت لوگوں کے مال کھائے ہوئے تھے. تو خیر جب وہ مر گیا تو اب انہوں نے کہا اب میں کیا کروں. انہوں نے لوگوں نے اس کی جگہ پھر مرنے کے بعد اس کے ایک اور آدمی کو بٹھا دیا اس کی جگہ پہ، جیسے ان کے پوپ ہوتے ہیں. تو وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ بڑا نیک تھا، اس سے انہوں نے بڑا کچھ سیکھا. اور جب وہ مرنے لگا اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا موصل چلے جاؤ. آج بھی موصل کا نام آتا ہے نا، کبھی خبروں میں سنا ہو آپ نے، موصل چلے جاؤ، موصل میں ایک عالم ہے. پھر یہ موصل آئے، وہاں پہ اس سے سیکھا. وہ جب مرنے لگا تو اس نے کہا، اس سے بھی پوچھا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اموریا چلے جاؤ. اموریا آ گئے. جب یہ عالم بھی مرنے لگا
تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کسی عالم کا بتاؤ، میں کس کے پاس جاؤں؟ دیکھیں حق کی تلاش میں کہاں کہاں یہ گھومے. تو اس نے کہا میں تو اب کوئی ایسا عالم نہیں جانتا جس کی میں تمہیں وصیت کروں، لیکن یہ بات ہے کہ تم اس زمانے کو پالو گے جس زمانے میں حرم میں ایک نبی آئے گا. وہ ایسی زمین میں ہجرت کرے گا جو دو حروں کے درمیان ہے. اب ہوتا ہے حرے کیا ہوتے ہیں؟ والکینک لینڈ. یہاں پہ والکینک لینڈ تھی یہ مدینہ کے ارد گرد، پتھروں والی یعنی چٹانیں تھی جو سیاہ ہو گئی ہوئی تھی لاوے کی وجہ سے. کبھی یہاں پہ لاوا آیا تھا، پھوٹا تھا، تو وہ زمین ویران ہوگی مگر کھجوروں کے درخت وہاں پہ ہوں گے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر ہوگی اور وہ ہدیہ لے لے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا. اگر تمہیں اس علاقے میں جانے کی ہمت ہو تو وہاں پہ چلے جاؤ، اس پیغمبر کا زمانہ تمہیں مل جائے گا. تو یہ چلے اور عرب تاجروں کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے، ان کے ساتھ ان کو کہا کہ انہوں نے جو بھی ان کے پاس جمع پوجی تھی ان کو دے دی اور ان کو کہا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. اب وہ بہت فراڈ نکلے، انہوں نے آگے جا کے ان کو بیچ دیا، ان کی سامان بھی رکھ لیا اور ان کو بیچ بھی دیا. اور جس کے پاس بیچا وہ ایک یہودی تھا. اب وہ وادی القریٰ میں تھا. اب یہ بیچ کے وہ تو چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ شاید یہی وہ زمین ہے، یہاں پہ بھی کھجوریں ہیں تو ہو سکتا ہے یہی وہ زمین ہو. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے بندوبست کیا کہ بنو قریظہ، یہ جو مدینہ میں یہودی قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی وہاں پہ گیا وادی قریٰ میں، وہاں کے یہودیوں سے ملے. اس نے پھر ان کو خرید لیا اور یہاں لے آیا. اور کہتے ہیں جب میں نے دیکھا اس شہر کو تو میں پہچان گیا، اور اب یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ظاہر غلام ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مکہ میں مبعوث کیا اور یہ وہاں غلامی میں تھے. تو کہتے ہیں میرے سامنے اللہ کے رسول کی بعثت کا کبھی ذکر نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لے آئے. تو میں اپنے ساتھی کی کھجوروں میں کام کر رہا تھا، میں انہی درختوں میں تھا کہ وہ یہودی جو میرا مالک تھا اس کے چچا کا بیٹا آیا. اس نے کہا یا فلاں، بنو قیلا یعنی اوس اور خزرج کو اللہ برباد کرے، اللہ کی قسم وہ لوگ تو اس وقت قبا میں مکہ کے ایک آدمی کے گرد جمع ہیں اور وہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ شخص نبی ہے. اللہ کی قسم میں نے جو ہی یہ سنا، یہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے جو ہی یہ سنا تو میں اتنا خوش ہوا، گھنے درختوں کی وجہ سے میں گرنے سے بچ گیا، ورنہ قریب تھا کہ میں اپنے مالک پہ ہی گر جاتا. اب میں درخت سے نیچے اترا، پوچھنے لگا کیا خبر ہے، کیا ہوا ہے؟ میرے یہودی مالک نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھے اتنی زور سے تمانچہ رسید کیا، کہنے لگا تو کون ہوتا ہے اور تیرا اس خبر سے کیا تعلق ہے، چل اور اپنا کام کر جا کے. میں نے اتنا بس جواب دیا کہ بات تو کچھ نہیں ہے مگر میں نے ایک خبر سنی ہے، میری شدید خواہش ہے کہ میں اس خبر کو معلوم کر لوں. خیر جب شام ہوئی تو میرے پاس کھانے کو جو کچھ تھا میں نے اسے اٹھایا اور اللہ کے رسول کی طرف چل پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تشریف فرما تھے، اب یہاں پہ ہیں اور یہ دیکھیں یہ لے کر آئے ہیں جو بھی ان کے پاس، کوئی غلام تھے کیا ہوگا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے پاس کچھ پردیسی ساتھی بھی ہیں آپ کے ساتھ، تو میرے پاس یہ کچھ کھانا ہے جو صدقہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ آپ ہیں، تو یہ کھانا میرے پاس ہے، آپ اس کو تناول فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ کھا لو، اور خود نہیں کھایا. یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ہے وہ منظر جس کا نقشہ اموریہ کے عالم نے کھینچا تھا. اب میں نے اپنے ٹھکانے پہ چلا گیا. جب اب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے تو میرے پاس کھانے کو جو کچھ تھا میں نے اسے دوبارہ جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ لیں یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور آپ کے صحابہ نے بھی کھایا. اس پر میں نے کہا کہ دو باتیں تو پوری ہو گئی. پھر میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا تو آپ ایک جنازے میں تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے. میں کبھی آپ کے دائیں طرف آتا کبھی بائیں طرف آتا تاکہ آپ کی کمر پہ مہر نبوت دیکھ لوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں لپکتے ہوئے دیکھا کہ میں کسی چیز کی تلاش میں ہوں کہ جو میرے لیے بیان کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اپنے کندھوں سے سرکا دیا. چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی. یہ اسی طرح تھی جس طرح مجھے اس عالم نے بتائی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے گلے سے لگا لیا، مہر نبوت کو چومنے لگا، میں روئے جا رہا تھا. اس کے بعد آپ نے آواز دی اے سلمان سامنے آؤ. چنانچہ میں پلٹا
آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اب میری خواہش تھی کہ میں اپنا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤں، تو میں نے سارا واقعہ سنایا کہ دیکھیں کہاں کہاں سے ہو کے آئے، کدھر کدھر سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک سے ان کی آزادی کے لیے بھی یعنی فرمایا کہ اس کے ساتھ معاہدہ کر لو اور اتنی رقم ادا کر لو، پھر کبھی انشاءاللہ وہ بات سناؤں گی آپ لوگوں کو۔ لیکن یہ پھر غلامی سے آزاد بعد میں ہوئے تھے، اسی وجہ سے غلامی میں ہونے کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد آزاد ہو گئے تو غزوہ خندق میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے میں شامل ہونے سے پیچھے نہیں رہے تھے، ہمیشہ ساتھ شامل ہوتے تھے۔ تو یہ قبا میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا، اب دیکھیں آگے کہ مدینہ میں داخلہ، اب جمعہ کے دن، اب بیچ میں دیکھیں نماز بھی پڑھ لی ہے، اب آ رہے ہیں جمعہ کے دن مدینہ کا رخ کیا، اس وقت لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے، سبحان اللہ، اتنے لوگ تھے بے تحاشا، گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ ہر طرف تکبیرات تھی، جا نبی اللہ جا نبی اللہ لوگ کہہ رہے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ یعنی لوگ یعنی ایک طرح سے اپنے جو اس زمانے کے جو بھی چھتیں ہوتی ہوں گی، روایات میں آتا ہے ابن حبان وغیرہ میں، مسند احمد میں، کہ مرد عورتیں بچے غلام گھروں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوئے استقبال کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سا اب تھا کہ یعنی جمعے کا دن اب یہ انٹر ہو رہے ہیں، اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 500 انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، 500 انصاریوں نے، جو پورے فل فلیج اپنے سارے ہتھیار اور سب پہن کے، اور کہتے جا رہے تھے انطلقا منین متعین، یعنی آپ دونوں بے خوف و خطر ہو کے تشریف لائیں، آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح اسناد کے ساتھ، ترمذی میں بھی ہے، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں حبشہ کے لوگوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ کھیل پیش کیا۔ اچھا سوری، یہ ابو داؤد میں، اور یہ جو دوسری روایت میں آپ بولنے لگیں یہ ہے مسند احمد میں اور ترمذی میں، کہ حضرت انس نے یہ بھی فرمایا کہ جس روز اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق مدینہ میں داخل ہوئے، میں نے اس دن سے بڑھ کر زندگی بھر کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو اس سے بڑھ کر رنگین اور حسین ہو۔ ان کے تو نصیب ہی کھل گئے نا ان لوگوں کے، کہ جن لوگوں کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہ آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے اس مدینہ کو اتنی عزت مل گئی کہ رہتی دنیا تک اس کی عزت، اس جگہ سے محبت، اس جگہ کی حرمت قائم رہے گی۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس جگہ کی بھی اور ان لوگوں کی بھی، کیونکہ کیا فضیلت ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں اس جگہ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کا نام یثرب تھا، اس کے بعد مدینہ النبی، نبی کا شہر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ حرم بنانا، ورنہ تو پہلے تو یہ حرم نہیں تھا۔ اور فرمایا تو جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدعت وغیرہ کرے گا، ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا، یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن نہ اسے کوئی فرض نہ ہی کوئی نفل قبول کیا جائے گا۔ یعنی اتنی سخت بات ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، جو یہاں پہ کوئی بدعت کرے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، برے لوگوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اور حدیث اس کے بارے میں آتی ہے، حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ
مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ دو چیزیں کیسے مل سکتی ہیں، شہادت یعنی شہادت تو تب ملے گی جب آپ یعنی کوئی دشمن آپ کو مارتا ہے، دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ تو کچھ ایسا نہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں مدینہ میں بھی ہو، تو دونوں چیزیں کیسے ملیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں ہی چیزیں کرا دی کہ جب ان کو ابو لولو نے شہید کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ کر آتا ہے، یعنی پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور ایمان سمٹ کے ایسے مدینہ کے اندر آ جائے گا بس۔ اور پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کے کہیں گے جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر کے چلو، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہم اور جگہ چلتے ہیں جہاں پہ سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، مدینہ کو چھوڑ کے، حالانکہ فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے جو وہاں سے اعراض کرے، یعنی خود ہی نہیں رہنا چاہتا، تو اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا، جس طرح کہ بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی مدینہ میں اس طرح کے لوگ پھر رہ ہی نہیں سکتے، یا تو ان کا کوئی گزارا نہیں ہوگا یا تو وہ کوئی اور چیزیں سہولتیں لینے کے لیے وہاں سے خود ہی نکل جائیں گے۔ اور ایک بڑی بات اس بارے میں بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں دجال کا روب بھی داخل نہیں ہوگا، دجال تو کیا اس کا روب بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، 2 فرشتے ہوں گے ہر دروازے پہ گارڈ کر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے گارڈ ہے ان علاقوں کا، ان جگہوں کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیں، اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے۔ اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک، پیاس اور محنت و مشقت پہ صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو اگر وہاں جا کے آپ کو کوئی مشقت بھی ہوتی ہے، صحیح سے کھانا نہیں ملتا، یا دھکم پیل ہے، یا ریاض الجنہ پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی دھکے کھانے پڑ رہے ہیں، یا کوئی پیاس میں دن گزارنا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں جو یہاں کی صبر مشقت پہ صبر کرے گا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور کہا مجھ پہ وقت بہت سخت ہو گیا، میں عراق جانے کا ارادہ کرتی ہوں۔ تو ابن عمر نے کہا تم شام کی طرف کیوں نہیں چلی جاتی جو حشر کی جگہ ہے؟ تو اس وقت اور فرمایا صبر کر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مدینہ کی سختی پر صبر کیا اور اس کی تنگی پر صبر کیا میں روز قیامت اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ میں ہے کہ جو مدینہ میں فوت ہو، جو یہ کر سکے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو تو وہ ایسا ضرور کرے، اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے والے کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو یہ تو اتنی بڑی سعادت اس جگہ کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا، یہ دیکھیں اب عورتیں اور بچے اور بچیاں نکل نکل کے کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، بدر جو ہوتا ہے نا 14ویں کا چاند، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ واقعی شکر واجب تھا کہ جن کو اللہ کے رسول مل جائیں ان کے لیے تو اس سے بڑھ کے کیا اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے۔ اچھا اب یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بیان کر دوں کہ یعنی جو صحیح روایات سے ملتا ہے تو یہ جو بچیاں گا رہی تھیں یہ اس وقت کا ترانہ نہیں تھا بلکہ یہ کسی اور ٹائم کا تھا،
بعض جگہ پہ آتا ہے تبوک کے وقت کا تھا یا کسی اور، کیونکہ سنیات الوداع ایک جگہ ہے جو کہ مدینہ سے نارتھ کی طرف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ کی طرف سے، مکہ ساؤتھ میں ہے، تو یہ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے یہ جگہ بالکل آتی ہی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے تبوک کی طرف سے آ رہے ہوں، اس طرف تو گئے تھے نا، تو اس طرف سے آ رہے ہیں تب یہ کلمات بچیوں نے کہے تھے، تو لیکن ہمارے ہاں مشہور چونکہ یہ ہو چکا ہے تو اس لیے لوگ اسی موقع کا اس کو سمجھتے ہیں، مطلب کلمات تو ہیں لیکن اس موقع کے نہیں ہیں، بلکہ اس موقع پہ کیا تھا، جا نبی اللہ، اور تکبیرات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہے، یعنی ہر چیز آپ کے آگے قربان، ہر چیز آپ کے لیے تیار ہے، ہتھیار بھی ہیں، حفاظت بھی ہے، سب سامان ہے، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوا کہ کہاں پہ اس نے سیٹل ہونا ہے، جدھر اس نے بیٹھنا ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی۔ سمجھ آ گئی بات کہ کس نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو وہاں بٹھایا، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے تھوڑی دور تک گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اسی پہلی جگہ پہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اونٹنی تھوڑی دور گئی، پھر واپس آئی، پھر اسی جگہ پہ بیٹھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے، اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میں تو بنو نجار، یہ فرمایا تھا کہ میں بنو نجار کے محلے میں سواری سے اتروں گا، یعنی جو عبد المطلب کے ننیال ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا تھا کہ ہمارے ننیالی رشتہ داروں میں سے کس کا گھر یہاں سے قریب ہے، یہ بخاری میں روایت ہے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، تو پوچھا تھا کہ میں کس کا گھر یہاں سے قریب ہے میرے ننیالی رشتہ داروں میں سے، تو ابو ایوب انصاری بولے، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میرا گھر اور یہ میرا دروازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے ابو ایوب انصاری سے کہا، جاؤ پھر ہمارے لیے دوپہر کے آرام کا بندوبست کرو۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے، اللہ کی بندونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے۔ تو پھر ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جو گھر کا کھلا صحن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قدم رکھ دیا۔ تو یہ روایت آتی ہے بخاری میں، مناقب الانصار میں آتی ہے، اگر آپ وہاں پہ چیک کرنا چاہیں تو یعنی ابو ایوب انصاری کے گھر کی سلیکشن بھی کس وجہ سے ہوئی؟ رشتہ داری کی بنیاد پہ، ان کا حق زیادہ بنتا تھا نا، دیکھیں یہاں پہ رشتہ داری کی اہمیت اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنا یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ان اینی کیس رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں، حق زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کا مکان ایسے تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا کہ ایک تو میں ان کا نام بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ تو کنیت ہے نا ابو ایوب انصاری، ان کا اصل نام تھا خالد بن زید انصاری، ٹھیک ہے، اور یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب استنبول کے جہاد میں یہ گئے تھے تو وہاں 51 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وہیں شہر کی چار دیواری کے قریب ہی ان کو دفن کیا گیا تھا، اور اس وقت یہ کافی ایجڈ ہو چکے تھے، اور آپ اگر ٹرکی کبھی جائیں تو وہاں پہ استنبول میں ان کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اب علاقہ شہر کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ 80 ایئرز کے تھے، اور سوچیں 80 ایئرز کی ایج میں بھی صلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، سبحان اللہ۔ تو ان کا مکان جو تھا نا وہ ڈبل سٹوری تھا، وہاں پہ ویسے کم ہی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ڈبل سٹوری مکان ہو، تو یہ خود اوپر کی منزل میں رہنے لگے اور نچلی منزل میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا۔ اب ان کے کچھ بڑے دلچسپ واقعات بھی آتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک رات کو
ان کے یعنی ان کے کروٹ لینے سے ان کا جو گھڑا تھا، جو پانی کا برتن تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ جو پانی کا مٹکا ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے وہ تو کچے گھر ہوتے تھے، تو وہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ پانی نیچے چلا جائے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو انہوں نے اور ان کی بیوی نے ساری رات اس پانی کے لیے، یعنی اس کے اوپر اپنے کمبل ڈال رہے تھے، اپنی جو بھی اوڑھنے کی چیزیں تھی، اپنے بستر وغیرہ سے پانی کو خشک کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ساری رات انہوں نے اس میں گزار دی تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی دوسری اوڑھنے کی چیز بھی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی بھی کھانا بناتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بہت سارا کھانا ہوتا تھا اور لوگ بھی کھانا لے کر آتے تھے، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا نہیں کھا سکتے تھے، ابوبکر صدیق بھی کتنا کھا لیتے ہوں گے، تو جہاں جو بچ جاتا تھا جب وہ بھجوا دیتے تھے تو یہ بچے ہوئے کھانے میں سے پوچھتے تھے کہ کہاں سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور وہاں سے کھاتے تھے جہاں سے انہوں نے کھایا۔ تو ایک دن کھانا نیچے بھجوایا گیا، واپس بھجوایا گیا، تو دیکھا کہ کچھ بھی کسی نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اب اتنے پریشان ہو گئے، بھاگے گئے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی قصور ہو گیا، آپ کو کھانا نہیں پسند آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں لہسن ہے۔ تو فرمایا کہ لہسن حرام ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم باتیں نہیں کرتے، یعنی فرشتوں سے باتیں کر رہا ہوں، تو وہ کچے لہسن کی ایک اسمیل ہوتی ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ یعنی کچھ دن گزر چکے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم تو اوپر والی منزل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں، یہ خیال ان کو رات کو آ گیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نیچے ہوں اور ہم ان کے اوپر چل پھر رہے ہیں؟ اور سبحان اللہ، کتنے یعنی انوسینٹ، اور کتنے یعنی ان کی سوچ بھی دیکھیں کیسی ہوتی تھی۔ اب وہ کیا انہوں نے کیا، اب اتنے پریشان ہو گئے اس سوچ کی وجہ سے، وہ کمرے کے ایک کونے میں ہو گئے، ساری رات اس کونے میں انہوں نے اور ان کی بیوی نے گزاری۔ اور اگلے دن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کا سر ہو نیچے اور ہم اوپر چل رہے ہیں، تو ہمارے پیر یعنی آپ سے اونچے ہو رہے ہیں، ہم آپ سے اوپر چل رہے ہیں، تو آپ نیچے ہیں، ہم آپ سے کیسے اوپر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی، میرے پاس تو آمد و رفت رہتی ہے، تو یہ ہمارے لیے کنوینئنٹ ہے جگہ نیچے کا نا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، تو آپ اب اوپر موو کریں۔ تو مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے سارا کہ جو ساری رات میں ان کو خیال آ گیا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے ایک کونے میں ساری رات گزاری کہ اب تو میں بالکل نہیں چل سکتا ایسی جگہ پہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ابو ایوب انصاری۔ تو اب آگے بک سے دیکھتے ہیں۔ البتہ اسد بن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے کہ وہ انہی کے پاس رہی۔ اسد بن زرارہ کون ہے؟ یاد آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ اگر آپ کو نہیں یاد آ رہا نا، نیکسٹ ٹائم آپ نے فائنڈ آؤٹ کر کے لانا، ٹھیک ہے؟ دو صحابیوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں یعنی مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے بڑھ کے حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی لگن پہنچتے، یعنی کئی ٹریز پوری کی پوری کھانے کی۔ کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 3 روز ٹھہرے تھے۔ اس دوران اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مکان پر تھا۔ یہ بات ہو چکی۔ اہل بیت کی ہجرت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ، آپ کو پتا ہے نا زید بن حارثہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، اور ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن، یہ باندھی تھی نا، اور اسامہ بن زید، یہ حضرت زید کے بیٹے، کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابی بکر بھی، ابو بکر کے عیال ام رومان، عائشہ اور اسماء کو لے کر آئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ۔
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، حضرت صہیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی. انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا. ان کے پاس بہت سا مال تھا. ان کو صہیب الرومی کہتے ہیں. ان کا واقعہ میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں. وہ مال سے دستبردار ہو گئے تو مشرکین نے ان کے راہ چھوڑ دی. جب وہ مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ، یہ بیع یعنی یہ تجارت کامیاب رہی. ابو یحییٰ حضرت صہیب کی کنیت تھی. کمزور مسلمان، مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا. وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے. اب یہ رہ گئے تھے جیسے کمزور مسلمان تھے جو نہیں ہجرت کر سکتے تھے. کوئی وہ غلام ہو سکتے ہیں، کوئی اور ہو سکتے ہیں. انہیں میں ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص تھے. ان میں سے ایک کا واقعہ میں آپ کو سنا چکی ہوں. حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کی تھی اور پھر کیا ہوا تھا، یاد ہے؟ وہ کون سے والے ہیں ان میں سے؟ اب یہ تھرڈ صحابی ہوں گے جن کے بارے میں آپ یاد سے اگلی دفعہ پڑھ کے آئیں گے. یہ کون سے وہ صحابی تھے اور کیا واقعہ ہوا تھا. لیکن آپ کو ہنٹ میں نے کرا دیا کہ حضرت عمر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعا قنوت نازلہ فرماتے رہے کیونکہ اتنا ستا رہے تھے. اب وہ بیچارے کیسے ڈیسیو ہو کے آ گئے، دھوکہ کھا کے واپس آ گئے تھے، اور کس طرح ماں کی بات کر کے اور ماں کے واسطے دے کے اور بیماری کا بتا کے اور اس طرح کر کے کیسے ان کو لایا گیا تھا. یہ میں سب آپ کو واقعہ سنا چکی ہوں. اپنے نوٹ ذرا کھول کے دیکھیے گا. اور جن کفار قریش نے ان کو روکا تھا ان پر بددعا کرتے رہے. یہ دیکھیں قنوت نازلہ، یہ جو ہم کرتے ہیں نا قنوت نازلہ، آپ کو پتہ ہے کیا؟ جیسے آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا رمضان وغیرہ میں جب وطر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ قنوت نازلہ وطروں میں کرتے ہیں. قنوت نازلہ کسی نماز میں بھی ہو سکتی ہے ویسے، ٹھیک ہے، کہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے، رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ہوتا ہے نا، تو پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کافروں کے لیے. جب کوئی مسلمان کوئی بہت مشکل کے اندر ہو تو تب یہ دعا کرتے ہیں. پھر بعض مسلمانوں نے جرت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے تھے. یہ بھی کچھ لوگ پھر یہاں سے مدینہ سے گئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے اور ان کو چھڑا کے لے کر آئے تھے. یعنی وہ پیچھے بھی وہاں پہ ان کے لیے اتنی انہوں نے زندگی تنگ کر دی تھی کہ اس کے بعد ان کو وہاں سے یعنی وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ان کو ٹارچر کرنا سے باز نہیں آئے تھے. یہ تو بعد میں ہجرت جو تھی فرض ہو چکی تھی. ہجرت یعنی کرنا ہو گیا تھا کہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہجرت کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا چکے ہیں. لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے ایکسیپشن تھی. جیسے سورہ نساء میں آیات آتی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں پہلے بھی، کہ جب ان لوگوں کو جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، تو وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے اس جگہ پہ. تو یعنی میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے اللہ کی زمین اتنی وسیع تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ یہی بات سنی تھی. ایک بہت بوڑھے صحابی رسول تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے، اندھے بھی تھے. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں اب ایک دن بھی اس جگہ پہ نہیں رہ سکتا، اس مکہ میں نہیں رہ سکتا. اپنے غلاموں سے کہا مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میرا جو بستر ہی ہے اس کے اوپر ہی مجھے اٹھا کے لے جاؤ، مجھے مکہ سے باہر چھوڑا اور میں وہیں پہ رہوں گا، پھر میرا اللہ جو بھی میرے لیے کرے گا. جب وہ اٹھا کے وہاں تک لے کر گئے مکہ سے باہر تو وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی تھی. اللہ اکبر. مدینے کی آب و ہوا. اب دیکھیں نئی جگہ پہ جب انسان آتا ہے، ہر جگہ کا اپنا کلائمیٹ ہوتا ہے، اپنی آب و ہوا ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی چینج تھی ان لوگوں کے لیے. مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑھے تھے اس کی یاد ستانے لگی. آپ دیکھیں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جس جگہ پہ انسان رہتا ہے، جس جگہ پہ اس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، اس کی یاد اس کو ضرور آتی ہے. اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی، یہ بالکل فطری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں جب نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا تھا کہ میں مکہ تمہیں کبھی نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان بھی یہاں پہ آئے تھے ان کو بھی یہی تھا کہ ظاہر ہے وہ جگہ چھوڑ دی اور اپنا علاقہ، اپنا، یہ صرف کوئی سیر و تفریح تو تھی نہیں، سمجھ لیں اپنے گھر چھوڑے، فیملیز چھوڑی،
اپنا روزگار چھوڑا. ہم لوگ تو کہیں جانے لگتے ہیں تو پہلے وہاں پہ جاب ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد وہاں جاتے ہیں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نہ وہاں پہ کوئی جان، نہ پہچان، نہ کوئی رشتے دار، نہ کچھ، تو کیسے چلے جائیں کسی نئی جگہ؟ ان کے یہاں پہ کوئی رشتے داریاں تھوڑی تھی، کوئی جان پہچانیں تھوڑی تھی، یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. اور ظاہر ہے وہاں پہ اپنی زندگی گزاری تھی، اب وہاں پہ جا بھی نہیں سکتے. اور یہ چیز کا وہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کنٹریز میں آ جاتے ہیں، پھر ان کا سٹیٹس وغیرہ کچھ ایسا ہوتا ہے، نہیں اپنے ملک جا سکتے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو وہ جس زمین میں پلے بڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی. اس پر مستزاد یہ، یعنی اس پہ ایڈیشن یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا خیز سرزمین تھی. یعنی وبائیں بہت پھوٹتی تھی یہاں پہ. وبا کو بھی کوئی بیماری پھوٹ گئی، کبھی کوئی بیماری، جس سے جو جیسے کنٹیجیس بیماریاں ہوتی ہیں نا، یا کئی جگہ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ وائرسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے کہ چنانچہ یہاں آنے کے بعد مسلمانوں کو کیا ہوا، انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا. اور یہ روایت آتی ہے بخاری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر صدیق اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بخار ہو گیا. میں ان کے پاس گئی اور خیریت پوچھنے لگی، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ اے بلال، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو اللہ کی یہ زمین سب سے زیادہ وبا والی تھی. مدینہ میں بطحان کے نام سے ایک نالا تھا جس میں بدمزہ اور بدبودار پانی بہا کرتا تھا. جیسے ہمارے ملکوں میں گندے نالے ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے پھر وہاں سے وبائیں پھوٹنی ہیں. یہ بھی بخاری میں روایت ہے. اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق کے گھر گیا تو ان کی بیٹی عائشہ لیٹی ہوئی تھی. اب یہ کیا ہے، چھوٹی بچی ہیں ابھی، ٹھیک ہے، لیٹی ہوئی تھی، ان کو بخار تھا. میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بوسہ دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں میری پیاری بیٹی کیسی طبیعت ہے. اور حضرت بلال کا تو یہ حال تھا کہ جب انہیں بخار سے کچھ افاقہ ہوتا تو درد اور کرب سے بھری بلند آواز سے کہتے، کاش میں جانتا ہوتا کہ کوئی رات مکہ کی وادی میں گزار سکوں، میرے ارد گرد اصغر اور جلیل کی گھاس ہوگی، وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب مجنہ کے چشمے کا پانی پیوں گا، وہ وقت بھی کبھی آئے گا کہ شام اور طفیل کے پہاڑوں کو یہ آنکھیں دیکھیں گی. یعنی مس کرتے تھے نا بہت زیادہ. پھر کہتے ہیں اللہ شیبہ بن ربیعہ کا بیڑا غرق کر، عتبہ بن ربیعہ کو برباد کر، امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا اس سے اپنی رحمت کو دور کر کہ جنہوں نے ہمیں ہماری سرزمین مکہ سے نکال باہر کیا اور یہاں وباؤں کے علاقے مدینہ میں لا پھینکا. تو ایسے حالات ہو گئے تھے اتنی زیادہ. یعنی اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ وہاں پہ بچے بھی نہیں کسی کے زندہ رہ رہے تھے، سب کو بچے بھی مرتے جا رہے تھے جن کے پیدا ہو رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد، یعنی یہ ایک پیمانے ہیں غلے کے، اس میں برکت ڈال دے. جیسے ہم کہتے ہیں کلو میں، اس کے لیٹر میں، اس میں برکت ڈال دے اور اس کا بخار منتقل کر دے، جوفہ پہنچا دے. جوفہ ایک ویران علاقہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس کا بخار جو ہے نا ادھر پہنچا دے کسی ڈیزرٹ ویران علاقے میں، اللہ اس جگہ کو ہمارے لیے برکت والی بنا دے. اور دیکھیں آج تک اس میں کتنی برکتیں، سبحان اللہ. اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا. مدینہ پھر اتنا محبوب ہو گیا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی مدینہ ہی تشریف لائے تھے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ دیکھیں 1500 سال گزر گئے لیکن مدینہ میں آج تک کوئی وبا نہیں پھوٹی ہے. آج تک جیسے دنیا میں پلیگ پھیلا، دنیا میں اور کتنی وبائیں پھوٹی ہیں نا، کیا طاعون ہے، یہ بیماریاں پہلے زمانے میں بہت زیادہ اس طرح کی ہوتی تھی، ہزاروں کے ہزاروں لوگ مر جایا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد مدینہ میں کبھی نہیں کوئی وبا پھوٹی اور نہ ہی کبھی پھوٹے گی. تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنا وطن، اپنا مال، اپنے رشتے دار، اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کو محبوب بنا دیا. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کا دل کسی جگہ لگ جائے. نہ بہت سارے لوگ ہوم سک ہو جاتے ہیں، بہت عرصے تک، اتنے عرصے تک اپنے ملکوں کو نہیں بھول پاتے، انہی کے پیچھے روتے رہتے ہیں. تو
تو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا اس جگہ کو ان کی. اللہ جس طرف چاہے جس کا دل موڑ دے. چلیں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج آپ کو مسجد نبوی کا میں بتاتی، لیکن اب وقت اتنا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے باقی.